احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا گزشتہ خطبہ میں، کہ آپ نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنے جس اسم مبارک کا تذکرہ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ نام اس ہستی کا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اللہ کی مخلوق میں وہ ہستی کے جو تعریف کی سب سے زیادہ حقدار ہو، اور یہ نام اس ہستی کا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہ ہو۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی تعریف کہاں کہاں ہوئی۔ قرآن کریم میں آپ کی تعریف کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، حدیث پاک میں سے، صحابہ سے، حتیٰ کہ غیر مسلموں نے جو آپ کی تعریف کی۔ تو آپ صرف نام کے محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ حقیقی طور پر محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب رحمت دو عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اپریل کی 22 تاریخ تھی اور عیسوی سن تھا 571۔ اور بکرمی سال تھا 628، اور جیٹھ کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ سوموار کا دن تھا، صبح صادق کے بعد ابھی دنیا میں اس دنیا کے سورج کی روشنی طلوع نہیں ہوئی تھی کہ اس کائنات میں وہ سراج منیر اور بدر منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔
آپ کے والد عبداللہ 24 سال کی عمر میں آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب اور یاد رکھیے کہ یہ وہ دادا ہے کہ جنہوں نے خود بھی اپنے بچپن میں یتیمی کے دن دیکھے تھے۔ انہیں یتیمی کا دکھ اور یتیمی کا احساس اس قدر زیادہ تھا۔ میرے آقا کو اپنی گود میں اٹھایا اور لے کر آئے بیت اللہ میں، اور آقا کو گود میں اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ سے دعا کی۔ ساتویں دن جانور ذبح کیے، قریش کے سرداروں کی دعوت کی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سردار عبد المطلب جی یہ بتائیں کہ آپ نے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنے پوتے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام پہلے عرب میں معروف نہیں تھا، مشہور نہیں تھا۔ قریشیوں نے کہا کہ یہ نام بڑا عجیب ہے، آپ نے عرب کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر ایک نیا عجیب نام تجویز کیا۔ عرب میں جن ناموں کا رواج تھا، عبد العزہ رکھ لیتے، عبد الشمس رکھ لیتے، آپ نے عجیب نام تجویز کیا ہے۔ یہ نام تو ایسا ہے کہ جس میں تعریف ہی تعریف ہے، جس میں تنقید کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ نام تو اس کا ہوتا ہے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی شکایتیں آتی ہیں، تو سردار عبد المطلب نے کہا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرا پوتا دنیا میں ایسا مقام حاصل کرے کہ پوری دنیا میرے پوتے کی تعریف کرے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر کا مقام اور اس کی شان اپنی جگہ پر ہے، ہر نبی شان والا ہے، کسی پیغمبر کی شان سے انکار نہیں۔ لیکن پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، ان کا نام ان کے منصب اور ان کے مقام کو ظاہر نہیں کرتا تھا،
आदम का माना है गंदमी रंग वाला, शान बड़ा ऊंचा है, लेकिन नाम इस मकाम और शान को जाहिर नहीं करता। नूह का माना है आराम का सबब बनने वाला। इब्राहिम कौमों का बाप, इस्माइल सुन ए अल्लाह, इसहाक हशाश बशाश हंसने वाले चेहरे वाला, याकूब पीछे आने वाला। पहले एक भाई दुनिया में आया, बाद में याकूब आए, नाम याकूब रख दिया गया। मूसा पानी से निकाला हुआ, फिरौन के महल्लात की तरफ संदूक आया, पानी से निकाले गए, नाम मूसा रख दिया गया। पैगंबर हैं यहया, लंबी उम्र वाला। माँ बाप ने अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की, नाम रख दिया ईसा, सुर्ख रंग वाला। नबी जितने भी आए, हर एक की शान निराली है, लेकिन जब हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह ताला ने नाम ऐसे अता फरमाए जो नाम ही मेरे आका की शान को बयान करने वाले। फरमाया अना मुहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम आपकी शान को बयान करता है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है नाम मोहम्मद से आया शान मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु। है नाम मोहम्मद से आया शान मोहम्मद, और जो शान मोहम्मद है वो शायान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शाहान ज़माना नहीं, शाहान ज़माना, शाहान ज़माना नहीं, शाहान ज़माना। जो शाहान ज़माना है गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु। और होता है रफ़ाना लका ज़िक्रक से ये साबित, और होता है रफ़ाना लका ज़िक्रक से ये साबित कि खुद रब मोहम्मद है सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अना मोहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका नाम है पाक। और कुरान करीम
کے مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، تفصیل پیش کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا انا احمد، میرا ایک نام احمد بھی ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام حمد سے نکلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے وہ ہستی کہ اللہ کی مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے وہ ہستی جس نے پوری دنیا سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کی ہو، سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر ایک نے کی۔ عرش والے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آسمان والے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، زمین کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیحات، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح کی اللہ کی تعریفیں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی تعریف کائنات کی کسی مخلوق نے نہیں کی۔ احمد، انا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حمد و ثنا، قرآن کریم کا مطالعہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس نام کو بھی قرآن پاک میں ایک جگہ پر ذکر کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں اپنے بعد آنے والے اس عظیم پیغمبر کی بشارت سنانے آیا ہوں کہ جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم آپ پر نازل ہونے والے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن ہمیں حمد و ثنا سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کا آغاز ہی اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کا آغاز ہی اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی زبان سے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے حامدنی عبدی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو آسمان سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو آسمان سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کا آغاز ہی اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے۔ گویا اللہ قرآن کے قاری کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ او میرے بندے، یہ کتاب میں نے تجھے اس لیے دی ہے تاکہ تیری زندگی گزرے تو میری حمد و ثنا کرتے ہوئے گزرے، میرا شکر بجا لاتے ہوئے گزرے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنا شکر گزار دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا آغاز حمد و ثنا۔ قرآن کے کس کس مقام کا مطالعہ کروں، قرآن کی کس کس آیت کو پیش کروں؟ کہیں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ فرمایا تعریفیں ہیں سب حمد و ثنا ہے اس اللہ مالک کی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، جس نے پیدا کیا زمین کو، جس نے اندھیروں کو بھی بنایا، جس نے روشنی کو بھی بنایا۔ قرآن کریم کے کس کس مقام کا تذکرہ کیا جائے، قرآن کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو۔ کہیں رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد
ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی نصرت آ گئی، جب فتح آ گئی، آپ نے دیکھ لیا لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، اللہ نے آپ کے دین کو غالب کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ تو میرے محبوب آپ شکرانے کے طور پر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے محبوب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اللہ سے استغفار کر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ، اور یہ نام اس ہستی کا ہے کہ جو اللہ کی سب سے بڑھ کے تعریف کرنے والی ہو، جس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ آپ نے کس انداز سے اللہ کی حمد و ثنا کی؟ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کے اندر ایک سے زیادہ مقامات پر یہ حدیث پاک موجود۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمے، کتنے کلمے؟ دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ کلمے بھی رحمان کو محبوب ہیں، اور جس کی زبان سے نکلیں گے وہ بندہ بھی اللہ کو محبوب بن جائے گا، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ذہن میں خیال آیا بڑے لمبے چوڑے ہوں گے، پیارے پیغمبر نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، آسانی سے ادا ہو جانے والے ہیں، آسانی سے یاد ہو جانے والے ہیں۔ چھوٹا بھی آسانی سے یاد کر لے، بڑا بھی آسانی سے یاد کر لے، بوڑھا بھی آسانی سے یاد کر لے۔ ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کلمے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، الفاظ تھوڑے تھوڑے ہیں، کلمے بڑے ہلکے ہلکے ہیں، اجر بھی ہلکا ہلکا ہوگا۔ پیارے آقا نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمے زبان پر جتنے ہلکے ہیں، کل قیامت والے دن
میزان میں اتنے ہی زیادہ بھاری ہوں گے. میزان میں بڑے بھاری ہیں. اللہ کے میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے. پیارے آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. سب کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا انا احمد میں احمد ہوں صلی اللہ. پیار سے کہتے جاؤ درود پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ نا مجھے مزہ آئے. احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا ایک کلمہ ایسا ہے جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لے. میرے آقا نے فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ سب کو معاف کر دے گا. سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہوں گے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ کی حمد اللہ کی تعریفیں کتنی عظیم ہیں. میرے آقا نے فرمایا ایک کلمہ 100 دفعہ صبح شام. وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سب کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. چھوٹا سا کلمہ اللہ کی حمد کا اللہ کی تعریف کا. فرمایا انا احمد میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ نام اس ہستی کا ہے کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی اور سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. میرے آقا نے فرمایا 100 مرتبہ جو آدمی صبح کے وقت یہ کلمہ ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 4 انعامات نازل کرتے ہیں. کتنے انعام؟ 4 انعام. 100 بار ہلکا سا چھوٹا سا وظیفہ 4 انعامات اللہ نازل کرتے ہیں. فرمایا سب سے پہلا انعام اللہ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں اللہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کتنے غلام؟ 10 غلام اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ میرے آقا کی حدیث پاک دوسری یاد آ گئی. میرے آقا نے فرمایا جو آدمی ایک غلام کو آزاد کرواتا ہے اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے. فرمایا اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. دوسرا انعام اللہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اللہ اس تیسرا انعام اللہ اس کے 100 گناہ مٹا دیں گے. چوتھا انعام یہ صبح و شام پڑھنے والا مسلمان اللہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ اس کو شیطان سے محفوظ فرما دیں گے. شیطان سے حفاظت ہوگی. اور وہ کلمہ بڑا ہی آسان ہے لا الہ الا اللہ. ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ وحدہ
वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। छोटा सा कलिमा है। फरमाया जो आदमी 100 मरतबा सुबह शाम इस कलमे को पढ़ता है, अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह ताला उसे 10 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब अता फरमाते हैं, 100 नेकियां अता करते हैं, 100 गुनाह मिटाते हैं, अल्लाह उसे शैतान से हिफाजत अता फरमा देते हैं। फरमाया अना अहमदो, मैं अहमदो, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किस किस हम्द का तज़किरा करूं? प्यारे आका ने किस किस हम्द का तज़किरा फरमाया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं प्यारे आका के कौन कौन से बताए हुए वजीफे का तज़किरा करूं? अल्लाह की हम्द व सना हर बंदे के ऊपर फर्ज है, अल्लाह का शुक्र अदा करना हर बंदे के ऊपर फर्ज है। कोई इंसान चाहे कितना ही ज्यादा शुक्र अदा करे, कोई कितनी ज्यादा नमाजें अदा करे, कोई कितने ज्यादा सदके करे, कोई कितना ज्यादा खैरात करे, कोई कितने ज्यादा जिक्र अज़कार करे, अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं, कोई बंदा अल्लाह के शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? नेमतें इतनी ज्यादा हैं। फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, तुम सारे मिलकर भी अल्लाह की नेमतों को गिन सकते, अल्लाह की नेमतों को नहीं गिन सकते। बड़ा प्यारा मौजू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे आका के नाम कौन कौन से, उन नामों की क्या शान है? कोई बंदा अल्लाह के शुक्र का बोलो हक अदा कर सकता? नेमतें बहुत ज्यादा है। लेकिन गुजरात वालों, मदनी मस्जिद कालूपुरा वालों, खुश हो जाओ। मेरे आका ने एक दुआ ऐसी भी सिखाई है। फरमाया जो आदमी सुबह और शाम एक मर्तबा ये दुआ पढ़ता है, वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाता है। मेरे आका ने दुआ सिखाई, इसमें भी अल्लाह के हम्द का तज़किरा। वो दुआ क्या है? फरमाया सुबह उठ कर कहे अल्लाहुम्मा मा अस्बाहा, शाम को कहे मा अम्सा, अल्लाहुम्मा मा अस्बाहा बी औ बि अहदिम मिन खल्क़िका मिन निअमतिन फलकल हम्दु, अल्लाहुम्मा मा अस्बाहा बी औ बि अहदिम मिन खल्क़िका मिन निअमतिन फमिनका वहदका ला शरीका लका फलकल हम्दु वलकल शुक्र। दुआएं याद किया करो। अब कहते हैं हमें दुआएं याद नहीं होती, दुआएं याद नहीं होती। दुकान के लंबे लंबे हिसाब याद रहते हैं, लेकिन नहीं याद होती तो प्यारे पैगंबर की सिखाई हुई दुआ याद नहीं। लंबे लंबे गाने याद हो जाते हैं, दुआएं याद नहीं होती। दुआएं याद किया करो। फरमाया अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बि औ बि अहदिम मिन खल्क़िका मिन निअमतिन फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु वलकल शुक्र। दुआ तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह मुझको भी और तेरी जितनी मखलूक़ात हैं, अल्लाह सबको जो नेमतें अता हुई हैं,
اللہ ساری نعمتیں سارے احسان تیرے احسان ہیں، ساری نعمتیں تیری نعمتیں ہیں۔ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، اللہ جو نعمتیں تیری مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کو، جس مخلوق کو بھی اللہ جو نعمت ملی، مجھے جو نعمت ملی، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللہ وہ نعمت صرف تیری طرف سے ہے، اللہ اس نعمت کے عطا کرنے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ وحدک لا شریک لک، توحید بھی آ گئی۔ فلک الحمد ولک الشکر، اللہ حمد بھی تیری ہے اور شکر بھی تیرا ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح اور شام ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، ایک مرتبہ اس دعا کو صبح و شام کے اذکار میں شامل کیا کرو، فرمایا ادا کر لے، اس نے اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا، شکر ادا ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، فرمایا آنا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والی ہو، جو اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہو، جس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی حمد و ثنا کرنے والا نہ ہو۔ آؤ میرے ساتھ ساتھ میں کون سا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان، فرمایا الحمدللہ ایسا کلمہ ہے، ایسا بہترین کلمہ کہ جو بندہ ایک مرتبہ زبان سے ادا کرے، اللہ اس کلمے کے اجر و ثواب سے اپنے میزان کو بھر دیتے ہیں، اپنے میزان کو بھر دیتے ہیں۔ فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کون سا وظیفہ، کون کون سی حمد کا انداز آپ کے سامنے پیش کروں۔ صبح بھی اللہ کی حمد، شام کو بھی اللہ کی حمد، میرے آقا اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد، صبح آنکھ کھلتی ہے میرے آقا اپنی زبان سے اللہ کی حمد کے ترانے بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور جس نے نیند کے بعد مجھے دنیا کے اندر بیدار کر لیا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر لے گا۔ فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني۔ میرے آقا نے فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی آپ اللہ کی حمد بیان کیا کرتے۔ میرے آقا کھانا کھاتے فرماتے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا۔ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تعریفیں، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کی تعریفیں، گھر سے کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں، میرے آقا اپنے شہر میں داخل ہو کر پڑھ رہے ہیں آئبونا تائبونا حوائبونا تائبونا
लोगों हम अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, हम तौबा करते हुए आ रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हुए आ रहे हैं और हम अपने रब की हम्द व सना करते हुए आ रहे हैं। फरमाया अना अहमद, मैं अहमद हूँ, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आका के नामों की तारीफ और शान सुनने वालों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह की हम्द व सना बयान करने वाला कोई नहीं। मेरे आका रुकू से उठ रहे हैं, मेरे आका रुकू से उठे और पीछे सहाबी अपने जुबान से रुकू से उठने के बाद ऐलान करते हैं, दुआ पढ़ रहे, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने रुकू से उठते हुए कहा, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। नमाज अल्लाह की हम्द, नमाज शुरू हुई, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे सूरतुल फातिहा आ गई, हम्द आ गई, कुरान आ गया, अल्लाह की तारीफें आ गई। रुकू में गए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सुन ली अल्लाह ने उसकी बात जिसने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह ने उसकी हम्द को सुन भी लिया, अल्लाह ने कबूल भी कर लिया। मेरे आका ने जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, साहबी पीछे जमात के अंदर खड़ा है, कहता है रब्बना वलकल हम्द, ऐ हमारे रब, हम आपकी हम्द बयान करते हैं, आपके लिए सारी हम्द है। हम्द कैसी? हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, हम्द जो बहुत ज्यादा हम पाकीज़ा हम बरकत वाली हम। मेरे सहाबी ने कलिमात अदा किए, मेरे आका ने सलाम फेरा, फरमाया ये कलिमात नमाज में किस सहाबी ने अदा किए? सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के महबूब ये कलिमात मैंने अर्ज किए, मेरी जुबान से निकले। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी, मैंने नमाज में 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा जो इन कलिमात को लेकर अल्लाह के दरबार में ले जाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह के फरिश्ते आए थे, मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया अना अहमद हूं, मैं अहमद हूं। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन सा वजीफा और हम्द आपके सामने बयान करूं? सुबहानल्लाहि अदद मा खलक़ फिस समा, सुबहानल्लाहि अदद मा खलक़ फिल अर्द, सुबहानल्लाहि अदद मा बैनहुमा, सुबहानल्लाहि अदद मा हुवा खालिक, वल्लाहु अकबर मिस्ल ज़ालिक वल्हम्दुलिल्लाहि मिस्ल ज़ालिक वल्लाहु अकबर मिस्ल ज़ालिक वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिस्ल ज़ालिक। अल्लाहु अकबर।
یہ دعا بڑی ہی مجھے محبوب، میری پیاری دعا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، کتنا سبحان اللہ، عدد ما خلق فی السماء، فرمایا وہ ساری مخلوقیں جن کو اللہ نے آسمانوں کے اندر پیدا کیا، ان ساری مخلوقوں کے برابر سبحان اللہ، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، ان ساری مخلوقات کی گنتی کے برابر سبحان اللہ جن کو اللہ نے زمین میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق بینہما، ان ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر سبحان اللہ کہ جو اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان پیدا فرمائے، سبحان اللہ عدد ما ہوا خالق، اور ان تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر سبحان اللہ کہ جن کو اللہ پیدا کرنے والے ہیں، واللہ اکبر مثل ذالک، اللہ اکبر بھی اسی کی مثل کے برابر، والحمدللہ مثل ذالک، الحمدللہ بھی اتنی تعداد کے برابر، ولا الہ الا اللہ مثل ذالک، لا الہ الا اللہ بھی اسی تعداد کے برابر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اسی تعداد کے برابر۔ میرے عزیز دوستو، میرا دل چاہتا ہے اس موضوع کو سمیٹ کے اگلے خطبے میں اگلے نام کی طرف جاؤں۔ ایک اور دعا جو میرے آقا رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کی حمد ہے آسمانوں کی پرائی کے برابر، زمین کی پرائی کے برابر، یعنی اللہ میں آپ کی اتنی حمد کرتا ہوں کہ آسمان بھی پر ہو جائیں، زمین بھی پر ہو جائے، آسمان و زمین کا درمیانی خلا پر ہو جائے، وَمِلَا مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ، اللہ میں اتنی حمد کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو چیز تو چاہے وہ بھی پر ہو جائے۔ اہل الثناء والمجد، اللہ ثنا کا حقدار بھی تو ہے، بزرگی کا حقدار بھی تو ہے، احق ما قال العبد، اللہ بندہ جو تیری تعریف کر سکتا ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ تعریف کا حقدار ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جس کو تو عطا کرے کوئی روکنے والا، جس کو تو روک دے کوئی دینے والا نہیں۔ فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آقا کی شان کو سمجھ کر آپ کی پیروی، آپ کے اتباع، تابع داری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔